کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 29، زیارت قبور، دعائے بخشش کی ممانعت۔ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی نماز جنازہ یا ان کی قبر پر سلام اور دعائے استغفار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ اور آئندہ ان میں سے جو مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ سنن نسائی میں روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کرتے سنا تو میں نے کہا، تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والدین کے حق میں دعا نہیں کی تھی۔ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، مگر ان پر جب یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ حقیقتاً ابراہیم بڑے رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114۔ قبل اسلام فوت شدہ۔ قبل اسلام وفات پانے والے عزیزوں کی زیارت قبور کی کیا صورت ہوگی؟ نیز اسلام کے ظہور کے بعد تمام ادوار میں نو مسلم لوگوں کی طرف سے یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کردہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رلا دیا، پھر فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی لیکن نہ ملی، پھر زیارت قبور کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی، چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہے۔ مسلم۔ مقامات عبرت۔ ظالموں کی قبروں اور عذاب والے مقامات سے گزرو تو تیزی سے گزر جانا مسنون ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ کے ان نافرمانوں کی تباہ و بربادی پر عبرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے رنجیدہ ہونے اور خود پر رقت طاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جبکہ وہ قوم سمود کے تباہ شدہ مقامات حجر وغیرہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم روتے نہیں ہو تو ان پر سے مت گزرو، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح ان پر عذاب آیا۔ بخاری۔ دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا، ظالموں کے مسکنوں میں داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے، کہیں تم پر بھی عذاب نہ پہنچے جس میں وہ مبتلا ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز چلایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب والی وادی سے گزر گئے۔ مسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ان کو خود نہ سدھارے جو اس میں ہیں، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں، اور نہ ہی تب ان کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔
سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ مسلم۔ یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر میں۔ اللہ حافظ۔